بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام کے تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ عشاء کے بعد ہم سب اپنے گھر میں تھے کہ جب میری بیٹی سلطانہ کے گھر سے ایک عجیب خبر آئی تھی کہ اس کے 2 سالہ بیٹے کو سزائے موت ہو گئی ہے۔ یہ بات سنتے ہی ہمارے کانوں کو یقین نہ آیا تھا۔ پہل تو ہم یہ سمجھے کہ شاید ہمارے داماد نے کوئی خفیہ شادی کر رکھی تھی جس سے اس کا کوئی جوان بیٹا تھا اور اس جوان بیٹے کو سزائے موت ہو گئی تھی، لیکن تصدیق کرنے پر پتہ چلا کہ سزائے موت کسی اور کو نہیں بلکہ میرے نواسے کو ہی ہوئی ہے۔ اس بات نے تو میرے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی بھی اس مقام پر پہنچے گی، کیونکہ میری بیٹی بہت اعلیٰ ظرف کی مالک لڑکی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی کوئی بری حرکت نہیں کی تھی، لیکن آج جو کچھ سننے میں آیا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی ورنہ اتنی بڑی خبر بلا وجہ نہیں پھیلائی جا رہی، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ خیر، میں اپنے گھر سے نکلی اور اپنی بیٹی کے گھر پہنچی۔ گھر کے دروازے پر دستک دی تو میرے داماد نے دروازہ کھولا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے آج بھی اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھی ہوئی تھیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرا داماد ہم سے اکھڑا کیوں رہتا تھا، خاص کر جب سے میرا نواسا پیدا ہوا تھا تب سے میرے داماد کے تو تیور ہی بگڑ گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ اولاد اسے کچھ خاص پسند نہیں ہے، حالانکہ عربی مرد اولاد کے دیوانے ہوتے ہیں، اور بیٹے کے لیے تو وہ اپنی ساری کی ساری جائیداد بھی بیچنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسی عورت کے نام اپنی ساری جائیداد کر دیتے ہیں جو ان کے بیٹے کی ماں بننے جا رہی ہو، لیکن یہاں پر معاملہ الٹ تھا۔ جیسے ہی میری بیٹی کی ماں بننے کرتا تھا، وہ اسے عجیب طعنے دیتا کہ بیٹا پیدا کر کے تو تمہاری حالت خراب ہو جائے گی، تم پہلے جیسی خوبصورت نہیں رہو گی، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ وہ کوئی غیر سنجیدہ لڑکا نہیں تھا، مگر ایسی باتیں کر کے وہ بعض اوقات ہمیں بھی حیران کر دیتا تھا۔ بہرحال آج جب میں نے اس کے تیور دیکھے تو میں ڈر سی گئی۔ میں نے اس سے سوال کر ہی لیا، خالدی، میں نے جو سنا کیا وہ صحیح ہے؟ آپ جا کر پہلے اپنی بیٹی سے مل لیں۔ میرے داماد نے روکھا سا جواب دیا تھا۔ بیٹی سے ملنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، میرے داماد نے اسی طرح روکھے پھیکے انداز میں کہا تو میرے دل میں عجیب سے ہول اٹھنے لگے۔ میں تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید میرے داماد نے میرے ساتھ کوئی جھوٹ بولا ہے، کیونکہ جو بھی تھا وہ ایک بیٹے کا باپ تھا اور ایسا کرنے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب میں اندر اپنی بیٹی کے پاس گئی، اسے روتے ہوئے دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اپنے کمرے میں بکھری چیزوں کے ساتھ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے سوال کیا، کیا بات ہے بیٹی؟ کیا جو کچھ خالدی نے کہا وہ صحیح ہے؟ میری بیٹی نے ہاں میں سر ہلایا اور مجھے یقین دلایا کہ جو کچھ اس کے شوہر نے کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور اب کے بعد سے اس کے لیے زندگی بہت مشکل ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اس کی واحد اثاثہ، اس کی اولاد اس سے چھننے جا رہی ہے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے بیٹا؟ تمہارے بیٹے پر عجیب سا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس بات سے تو تم بھی واقف ہو کہ تمہارا بیٹا 2 سال کا ہے۔ 2 سال کا بچہ تو ماں کے وجود کی گرمی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ تو قدرتی سی بات ہے۔ تمہارا شوہر اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہا ہے؟ امی، یہ تو مجھے خود سمجھ، لیکن پھر یہ کہہ کر میری بیٹی نے سر جھکا لیا جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو، لیکن جانتے بوجھتے وہ مجھے کچھ بتا نہ رہی ہو۔ میں نے اس کا سر اوپر اٹھایا تو وہ کہنے لگی، امی، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ اگر ماں ہونے کے ناطے آپ میری مدد کرنا چاہتی ہیں تو بس ایک کام کر لیں کہ میرے لیے دعا کریں۔ آپ کی دعا سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میرا شوہر جو مرضی باتیں کرے، مجھے ان باتوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ جب اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی چیز کی فکر نہیں۔ میری بیٹی کا عجیب و غریب جواب سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے واپس آ کر یہ بات اپنے شوہر کو بتا دی۔ وہ بھی حیران ہوئے، کہنے لگے، یہ کیسی بے تکی بات ہے؟ بھلا 2 سال کے بچے کو اتنے گھناؤنے جرم میں سزائے موت کون دے سکتا ہے؟ حکومت تو اتنی بیوقوف نہیں
کہ ایک بچے کو پھانسی کی سزا سنا دے۔ ضرور تمہارا داماد کوئی کھیل کھیل رہا ہے، اس کی نہیں ہے۔ کہیں وہ یہ تو نہیں سوچ رہا کہ ہم اسے اپنی ساری جائیداد دے دیں تاکہ وہ اپنے بیٹے کی جان بخش دے۔ تم فکر نہیں کرو، وہ اپنے بیٹے کی جان کبھی نہیں لے سکتا۔ ماں کی ممتا تو ہوتی ہی ہے، لیکن باپ کی محبت بھی کمال اور لازوال ہوتی ہے۔ کوئی باپ بیٹے کی محبت کے بیچ میں نہیں آ سکتا۔ شوہر کی بات سن کر مجھے بھی اطمینان ہو گیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مگر اگلی صبح جو اعلان ہوا تھا اس نے تو سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بتایا گیا کہ 1 کلومیٹر دور چوک پر سب لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ 2 سالہ معصم کو پھانسی دی جا سکے۔ یہ اعلان سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں کانپ گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے پھرتی دکھائی اور اپنی بیٹی کے گھر پہنچ گئی۔ سلطانہ، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ کیا یہ سچ ہے؟ تمہارا شوہر کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ یہ سزا دینے والا ہے کون؟ سزا دینے والا کیا کوئی وزیر ہے؟ میں جا کر اسے خود پوچھوں گی کہ یہ ممکن کیسے ہے؟ جو الزام اس نے میرے 2 سالہ نواسے پر لگایا ہے وہ تو ایک عام بچے پر بھی کوئی نہیں لگاتا۔ پھر میرے نواسے کی عمر تو بہت کم ہے۔ اس جرم میں تو 18 سال سے کم عمر کے لڑکے فوراً بری ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کچی عمر ہوتی ہے۔ پھر ہمارے بیٹے پر کوئی ایسا الزام کیسے لگا سکتا ہے جبکہ وہ تو ابھی ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتا؟ امی بس دعا کریں کہ میں بچ جاؤں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں بھی اس جرم میں دھری جاؤں گی۔ میں نے اپنی بیٹی کا چہرہ چونک کر دیکھا تھا۔ یہ تم کیا بول رہی ہو؟ خدا کا خوف کرو بیٹا، تم اپنے بچے کے جانے کے غم میں بالکل ہی نڈھال ہو گئی ہو۔ تم یہ بھول چکی ہو کہ تم کس کی بیٹی ہو۔ ہم لوگ زیادہ امیر کبیر نہ سہی مگر ہمارا مذہبی طبقے میں بہت نام ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن امی آپ تو جانتی ہیں جرم 2 طرفہ ہے۔ آپ کا پاگل داماد تو یہ بھی کہے گا کہ میں بھی اس جرم میں ملوث تھی۔ کتنی غلط بات ہے، ماں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ میری بیٹی پھر سے رونے لگی۔ مجھ سے اس کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں کیا کرتی؟ اس وقت میں بالکل بے بس تھی، جبکہ میرا شوہر ان باتوں پر یقین ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں کس سے مدد مانگتی؟ میری بیٹی زاروں قطار رونے لگی، بولی کہ میں اپنے بچے کو لے کر یہاں سے بھاگنا چاہتی ہوں۔ لیکن ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ خالدی اندر آ گیا۔ کہنے لگا جلدی سے اپنا بچہ میرے حوالے کرو، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ مذہبی پیشوا یہ کہیں کہ شہنشاہ کے بیٹے نے اپنے لیے انصاف کو نہیں پسند کیا بلکہ اپنے بیٹے کی محبت آڑے آ گئی۔ میری بیٹی کا شوہر جب اندر آیا اور اس نے یہ بات کہی تو میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ تم ہوش میں تو ہو بیٹا؟ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو بیٹا؟ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم 2 سال کے بچے پر کیسا الزام لگا کر اسے سزائے موت دے رہے ہو؟ بس مجھے یہ بتا دو کہ ایسا ممکن ہی نہیں، تو پھر یہ سوال کہاں سے آ گیا؟ میری باتوں کا جواب دینے کی بجائے خالدی نے نرمی سے اپنا گریبان چھڑایا اور کہنے لگا، میں آپ کے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں بھی مجبور ہوں۔ یہ میرا نہیں بلکہ مذہبی پیشواؤں کا فیصلہ ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ تو سب لوگ مجھے ماننے سے انکار کر دیں گے۔ وہ تو یہی کہیں گے نا کہ میں نے انکار کر دیا انصاف کو ماننے سے۔ داماد کی بات سن کر مجھے لگا جیسے وہ نشے میں ہو اور اس نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہو۔ وہ تو کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ ہاں، اس نے مجھے ایک بات ضرور کہی تھی کہ اگر میں اس سوال کا جواب جاننا چاہتی ہوں کہ یہ ممکن ہی کیسے ہے تو میں اپنی بیٹی سے پوچھوں۔ وہ مجھے اس سوال کا جواب ضرور۔ یہ سن کر میرا تو ذہن چکرا گیا۔ میں سمجھ نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی سچ بول رہی ہے یا میرا داماد۔ ایسا لگتا تھا میں کوئی کہانی پڑھ رہی ہوں۔ خیر، میں نے جا کر اپنے شوہر سے آخری بار کہا کہ اب تو آپ کے نواسے کو سزا ہونے والی ہے، سزائے موت ہو جائے گی، تو کیا آپ یہیں پر بیٹھے رہیں گے؟ آپ کا پوتا آپ کا خون ہے، آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ مگر میرا شوہر ٹس سے مس نہیں ہوا۔ کہنے لگا کہ تم خواہ کی باتیں نہ بناؤ، میرا داماد اتنا بیوقوف نہیں ہے، شاہی خاندان کا وارث ہے، وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑے کہ وہ باہر آ کر ایک بار دیکھ تو لیں، مگر انہیں بھی اپنے داماد پر جیسے اندھا اعتبار تھا۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا،
سلطانہ کی ماں، تم ایسے جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ۔ میرے شوہر نے یہ بات کہہ کر مجھے تو جیسے بے مول کر دیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کے گھر بیٹھی رو رہی تھی کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ نہ ہو، مگر خالدی نے اپنی بیوی سے اس کے بچے کو بھی چھین لیا تھا۔ وہ سامنے والی گاڑی میں بیٹھا تھا، بچے کو ایک سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹ دیا گیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ قربانی ہونے جا رہی ہے۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ دے کر اپنے نواسے کے بارے میں ڈھیروں دعائیں مانگی کہ اللہ اسے بچا لے۔ میں نہیں چاہتی میرا پوتا اس سختی کا شکار ہو، جبکہ اس نے تو ابھی دنیا کو بھی نہیں دیکھا۔ میری یہ دعائیں کسی کام نہ آئیں۔ میرے داماد کی گاڑی آگے آگے چل پڑی، میں اور میری بیٹی پچھلی گاڑی میں تھے۔ مجھے خالدی نے کہا تھا کہ اگر آپ بھی اپنے نواسے کو نشان عبرت بنتا دیکھنا چاہتی ہیں تو گاڑی میں بیٹھ کر پھانسی گھاٹ تک ضرور آئیے گا۔ اس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا کہ وہ نشان عبرت بنانے جا رہا تھا اپنے بیٹے کو۔ میری بیٹی بھی رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بے پناہ ہم سب لوگ تماشے والی جگہ پر پہنچ گئے۔ وہاں پر زیادہ لوگ نہیں تھے، بس 100 کے قریب لوگ تھے، وہ بھی زیادہ تر خاندان کے ہی لوگ تھے، باہر سے کوئی نہیں آیا تھا۔ شاید اس شرمناک رسم کو دیکھنے کے لیے لوگ آنا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ یہ تو بڑی پاگلوں والی بات تھی۔ بہرحال میرے نواسے کو سامنے لایا گیا، اسے کسی جانور کی طرح تخت پر رکھا گیا، اس کی گردن سے کپڑا ہٹا کر اسے پھانسی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ تبھی مجمع میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اسے پھانسی مت دو، پھانسی سے تو اسے تکلیف ہوگی، اسے بس کاٹ کے ختم کر دو۔ یہ سننا تھا کہ میری بیٹی تڑپ اٹھی، اس نے تو اپنے پردے کا بھی خیال نہیں کیا اور سیدھا مجمع میں چلی گئی جہاں اس کے بچے کو رکھا گیا تھا۔ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، بے حس ہو گئے ہو، تم لوگوں کو نظر نہیں آتا کیا؟ صرف اپنے شہنشاہ کو خوش کرنے کے لیے تم لوگ غلط چیز کا ساتھ دے رہے ہو۔ اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا۔ میری بیٹی بھرے مجمع میں چلا رہی تھی، مگر اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا، سب چپ چاپ تماشائی بنے ہوئے تھے۔ تبھی میری بیٹی نے جلاد کے کان میں کوئی بات کہی تھی۔ جلاد کا چہرہ فوراً سے نرم پڑ گیا تھا، حالانکہ پہلے جو وہ فریاد کر رہی تھی وہ بھی اس کے سامنے ہی تھا، لیکن پھر میری بیٹی نے جلاد کے کان میں نہ جانے ایسی کیا بات کہی کہ اس کے چہرے پر نرمی کے آثار چھا گئے۔ اس نے بچے کو واپس لپیٹا اور میری بیٹی کے حوالے کر دیا۔ میری بیٹی سامنے ہی بنے ایک کمرے میں داخل ہو گئی، جلاد اور خالدی اس کے پیچھے پیچھے گئے تھے۔ پورا مجمع باتیں کرنے لگا، جو کچھ ہو رہا تھا وہ تو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اب مجھے اپنی بیٹی کی فکر ہونے لگی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر اس نے خالدی ایسی کیا بات کہی کہ وہ اس بچے کو چھوڑنے پر راضی ہو گئے۔ وہ کون سی بات تھی جو میری بیٹی اسے گھر میں نہیں کہہ سکی اور یہاں آ کر سب کے سامنے کہہ دی، جبکہ جلاد کو بھی اس معاملے میں باقاعدہ شامل کیا گیا تھا۔ میرا دل گھبرا رہا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میری بیٹی باہر آئی، خالدی بھی اس کے ساتھ تھا۔ جلاد نے پورے مجمع کو برخاست کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ پھانسی کے معاملے کو 1 مہینے کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے۔ 1 مہینے کے بعد اس بچے کو پھانسی دی جائے گی، لیکن اس سے پہلے کچھ معاملات حل کیے جائیں گے۔ سب کو اس پھانسی گھاٹ کے بارے میں اطلاع دی جائے گی۔ پھانسی ہونے سے پہلے 1 گھنٹہ تک یہاں پر محفل جمے گی اور اس بچے کا قصور بتایا جائے گا، کیونکہ ابھی تک کسی کو اس کا قصور نہیں پتا، لیکن اگلی بار تو اس کا قصور بھی صاف صاف بتایا جائے گا۔ محفل برخاست ہونے کے بعد میں بہت پیٹی کہ جا کر اپنی بیٹی سے ملوں، اس سے پوچھوں کہ جلاد سے اس نے کیا بات کی اور خالدی نے اسے کیا کہا، سزا کیوں منسوخ ہوئی۔ مگر جب میں نے دیکھا میری بیٹی ایک بڑی سی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی، کالے رنگ کی گاڑی تھی اور اس کے شیشے بھی کالے تھے۔ اس کا ڈرائیور ایک افریقی آدمی تھا، اس کے چہرے پر سختی تھی۔ میں چاہ کر بھی اسے یہ نہیں کہہ سکی کہ مجھے میری بیٹی سے ملنا ہے۔ گاڑی کے پیچھے ایک بڑا چوکیدار تھا جو سب کو میری بیٹی سے ملنے سے روک رہا تھا۔ شاید میری بیٹی سے ہر کوئی بات کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے جب بات اتنی دلچسپ ہو تو ہر انسان جاننا چاہتا ہے کہ آخر ہوا کیا تھا، پر میں تو اس کی ماں تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ گاڑی فراٹے بھرتی وہاں سے غائب ہو گئی۔
میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ میں خالدی سے بات کروں۔ میں نے جاتے ہی اسے پکڑ لیا۔ بیٹے خدا کے لیے میری بیٹی کو کہاں چھوڑا ہے؟ کیا وہ تمہارے گھر چلی گئی؟ بات کروں۔ نہیں اماں، اب وہ تم سے نہیں ملے گی۔ اب تو 1 مہینے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ تمہارا نواسا قصوروار ہے یا پھر بیٹی۔ کسی نہ کسی کا تو قصور ہے ہی نا۔ یہ بات سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ تو کیا مطلب میں 1 مہینہ اپنی بیٹی سے نہیں مل سکتی؟ ہرگز نہیں، آپ اپنی بیٹی سے نہیں مل سکتی۔ آپ تو کیا کوئی بھی اس سے نہیں مل سکتا۔ میں بھی اسے نہیں ملوں گا۔ اسے ایک قید خانے میں رکھا جائے گا۔ 1 مہینہ وہ وہاں رہے گی۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس جرم کی سزا کسے ہوگی، یا تو آپ کی بیٹی کو یا پھر آپ کے نواسے کو، کیونکہ تیسرا فرد تو کوئی نہیں ہے جسے میں یہ سزا دے سکوں، اور جرم تو ان دونوں میں سے کسی ایک نہیں کیا ہے۔ میں خالدی کی بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ گھر آ کر میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ کہنے لگے کہ ہاں، مجھے اب پتہ چل چکا ہے کہ تم جو کہہ رہی تھی وہ بالکل سچ تھا۔ نہ رہا کہ میرے داماد نے ایسی حرکت کیوں کی ہے۔ وہ میرا داماد ہے، میرے لیے اس کی عزت بہت ضروری ہے، ورنہ میں جا کر اس سے ابھی پوچھوں۔ اگر کوئی اور باپ ہوتا تو اپنے داماد کا گلا پکڑ لیتا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، شاہی خاندان کا وارث ہے، اور اسے میں ایسے نہیں دھتکار سکتا، نہ ہی للکار سکتا ہوں۔ میرا شوہر بھی شاید اپنے داماد سے ڈر گیا تھا۔ وہ خاموش تھا، لیکن مجھے بس ایک لمحہ اس دن کا خوف تھا جب میرے نواسے کو پھر سے سزا سنائی جانا تھی۔ میں نے کوئی دعا ایسی نہیں چھوڑی جس میں میں نے اپنے نواسے کی زندگی کے لیے اللہ سے عرض نہ کی ہو، لیکن جس وقت نے آنا ہوتا ہے وہ وقت کہاں رکتا ہے۔ 1 مہینے کا وقت پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ دوبارہ محفل جمنے کا وقت ہو گیا تھا۔ میری بیٹی کو اسی طرح کٹہرے میں لایا گیا۔ اس کی گود میں چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا۔ میری بیٹی کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے۔ مارے پریشانی کے شاید رو رو کر وہ ہلکان ہو چکی تھی، مگر اس نے اپنے بچے کی پرورش پر کوئی آنچ نہیں آنے دی تھی۔ یہ تو شاید ماں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آنگن کو اپنے خون سے سینچتی ہے، پر میری بیٹی کے چہرے پر گہری ویرانی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ پورے 30 دن سوئی نہیں ہوگی۔ میں نے اپنی بیٹی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کرنا چاہے، مگر وہاں سوائے آنسوؤں کے مجھے کچھ نہیں ملا تھا۔ سب لوگ میری بیٹی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ تبھی اس نے مجمع کے سامنے ایک ایسی بات کہی کہ میرا دل ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ گیا۔ میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی اور میں بالکل حواس باختہ ہو گئی تھی۔ میری بیٹی نے کہا کہ اس کے شوہر نے اسے انوکھی سزا دے دی، اسے اس کے جھوٹ کی سزا ملی ہے۔ سلطانہ نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی کہ جو خطا مجھ سے ہوئی خدا نہ کرے کہ وہ کسی اور مسلمان بیٹی سے ہو۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے میرا شوہر کام کے سلسلے میں باہر گیا تھا۔ سلطانہ نے بتایا کہ اپنے شوہر کے گھر سے جانے کے بعد وہ ماں بنی۔ وہ اپنے شوہر سے دور رہنے کے باوجود بھی اولاد کی ماں بنی، تو اس کے شوہر نے اس سے سوال کیا۔ جواب میں سلطانہ نے یہ کہا کہ آج کی دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے، بھلے تم میرے پاس نہیں آئے مگر ہماری شادی ہو چکی ہے، شادی میں کچھ بھی ممکن ہے۔ اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ اس گھر میں اس کے بیٹے کے سوا اور کوئی مرد نہیں آتا تھا۔ بادشاہت کا رنگ بھی عجیب ہوتا ہے۔ شہنشاہ کے بیٹے نے انوکھا حل نکالا، کہا کہ اگر اس سارے احاطے میں میرے علاوہ اور کوئی مرد نہیں تھا تو مجرم میرا بیٹا ہوا، اسے میں سزا دوں گا۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر اپنی اولاد کا دکھ نہیں سہ سکتی۔ سلطانہ کو جب اندازہ ہوا کہ اس کا شوہر جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا تو اس کا دل ہول گیا۔ اس نے جلاد کے کان میں کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کو تیار ہے۔ 1 مہینہ وہ اپنے بچے کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، اس کے بعد اسے اس دنیا سے رخصت بھی تو ہونا تھا، کیونکہ اس سے جو خطا ہوئی تھی وہ قابل معافی نہیں تھی۔ اس کی خطا کا کوئی بہانہ نہیں تھا اس کے پاس، سوائے اس کے کہ اس کا شوہر اسے وقت نہیں دیتا تھا۔ مگر مجھے اپنی بیٹی پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ایک دن میری تربیت پر یوں کالک مل دے گی۔ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اصولوں پر کی تھی، مگر وہ اپنی سہیلیوں سے مل کر خراب ہو گئی۔
خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ کڑی نظر میں رکھیں، کیونکہ ان کے نازک دلوں پر کب کسی غیر کا سایہ پڑ جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔